بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئاتا واحاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ البتہ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائیں اور اچھے عمل بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر چند افراد کے سوا تم سب برگشتہ ہو گئے اور تم لوگ روگردانی کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا جس کے تم خود گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، پھر گناہ اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے دنیاوی زندگی میں اس کی سزا رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ سخت ترین عذاب کے طرف لٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت نمبر 76 سے 80 سے 85 تک کی آیت، اور اس کا ایک مکاتب فکر کے طرف سے اس کا ترجمہ تھا، اور دوسرے اس کی مطلب میں تھوڑا سا ایک دو تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر ان کے آپس میں تفسیر تو پچھلے ولاگ میں نے آپ سب کو بتایا ہوا ہے، تفسیر بالکل مختلف ہوتے ہیں، کوئی کس طرف قصے کہانی کرتے ہیں اور کوئی کس طرف قصے کہانی کرتے ہیں، تو ترجمے میں بھی مطلب کافی جگہوں پہ واضح فرق نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا سٹانس ہے اور یہ میرا موقف ہے، کیونکہ ترجمہ زیر زبر بھی ادھر کرنا کفر ہے اور گناہ ہے۔ آیت جس طرح سے زیر زبر ادھر ادھر کرنا کفر ہے، اسی طرح ترجمے کو بھی ایز اٹ از اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ لیکن بڑے ہوشیاری سے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کو جو اس کے آیت کا ترجمہ لکھا ہے، لیکن اس میں بریکٹ میں ڈال کے کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے اپنے نظریات کے لوگوں کو اس میں بریکٹ میں کچھ الفاظ ایڈ کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج آیت نمبر جو 80 ہے اس کا تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت کچھ اس طرح سے تھا کہ بلا من کسب سیئاتا واحاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر گناہ اس پر حاوی نہ ہوا ہو اور ہدایت و توبہ کے لیے ہنوز گنجائش موجود ہو تو نجات کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت اور اس کا عدل و انصاف یہ ہے کہ جزا یہ عمل کے مطابق ہو۔ اگر گناہ اور معصیت انسان کی زندگی کو ڈھام لے اور ہدایت کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ جہنم ہے۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ جب تک انسان کے گناہ مکمل طور پر اس پر حاوی نہ ہو جائیں اس وقت تک ہدایت، توبہ اور نجات کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ یہ بالکل آیت کے مطابق اس کی تفسیر کیا ہوا ہے۔ جب تک گناہ اس کے اعمال کی مطلب نیک اعمال پہ حاوی نہ ہو اس وقت تک اس کو مطلب اللہ پاک کی طرف مغفرت کی گنجائش رہتی ہے۔ سمپل اس کا مطلب تفسیر اس طرح سے ہے۔
اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ مطلب جو نیکی کرے گا اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، اور جو بدی کرے گا اس کو بدی کا صلہ ضرور ملے گا۔ یہ خدا کے قانون ہے اور اصول ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرے نے کچھ اس طرح سے ہے، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حرام کام کی کمائی بھی حرام ہے، دوسرے یہ کہ گمراہ کن کتابیں لکھنا، چھاپنا، شائع کرنا سب حرام ہے۔ تیسرے یہ کہ قرآن میں تفسیری عبارتیں، رکوع وغیرہ کے نشانات ایسے ممتاز طریقے سے لکھنا چاہیے کہ ان میں اور قرآن میں فرق رہے، اللہ کے کلام سے بندے کی چیز مخلوط نہ ہو جائے۔ اس لیے رکوع، نصب، ربع وغیرہ کی علامتیں حاشیہ پر اور صورتوں کے نام پر بسم اللہ ممتاز کر کے لکھی جانی چاہیے۔ اس سے پتہ لگا کہ اپنے نسب پر فخر کرنا اور اعمال سے بے پرواہ ہونا طریقہ کفار ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے کو نبیوں کی اولاد سمجھ کر اعمال سے مستثنا جانتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالح کی سب کو ضرورت ہے۔ جب خود پیغمبر علیہ السلام تقوی اور طہارت سے بے نیاز نہ ہوئے تو ہمارا تمہارا کیا پوچھنا۔ اب اس نے تو اس کو ایک کتاب کے اس پہ لے کے گیا ہے، ایک مفسر نے نا، جو سمپل اور سادہ اس کا تفسیر، مطلب بدی کرنے والوں کو بدی کا صلہ ملتا ہے اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ اس کے اوپر آپ مطلب کافی سارے روشنی ڈال سکتے ہیں، کیا بدی ہے، کیا برائی ہے، اور کیا صحیح ہے اور کیا نیک کام ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال کے تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مطلب ایک مفسر نے اس طرح سے لکھا ہے، جو پہلے جس کا میں نے تفسیر پڑھی ہے اس نے آیت کے مطابق اس کا تفسیر کیا ہوا ہے۔ اب آج اسی آیت کے مطلب سادہ سا مطلب ہم جیسے عام لوگوں کو سمجھ آنے والی یہ آیت ہے، تو اس کے اوپر اب تیسری تفسیر کی تیسرے نے کیسا لکھا ہے، میں ذرا اس کو بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ ایک یا دو آیت سے زیادہ اس کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے۔ یہی ایک آیت کی مطلب جو ڈیفرنسز ہے، جو آپس کی اختلافات ہے، اس کو بیان کرتے کرتے مطلب 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو میں ایک یا دو آیت کی تفسیر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح سے ابھی ایک دوسرے نے بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئاته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جیتے رہیں گے۔ اس میں اس آیت کی ترجمہ آپ خود سن سکتے ہیں، اگر پہلے اس کا آپ کے اس میں ذہن میں ہے تو۔ اب ادھر ترجمے میں بھی واضح فرق ہے، ادھر بریکٹ میں ہر طرف سے لکھا ہوا ہے اور گھیر لیں گے۔ اچھا، دوزخ میں جانے والے ہیں اور ان کو بھی بریکٹ میں کر کے، اور ہمیشہ اس میں جیتے رہیں گے، اس کو بھی بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے، جیتے رہیں گے، مطلب وہ آیت کے اسی کے آیت کے اس میں ترجمے میں اس طرح سے الفاظ ایڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو مختصراً ترجمہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو سادہ الفاظ میں اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا تھا، مطلب جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے مطلب نیک اعمال کے اوپر گناہ حاوی ہوگا تو لازماً وہ جہنم میں جائیں گے، اور نیک اعمال اس کے گناہ پہ حاوی ہوں گے تو لازماً وہ جنت میں جائیں گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی، سمپل۔ تو آیت بھی بالکل مختصر ہے اور ادھر مختلف تراجیم بھی کیے ہوئے ہیں، اور تفسیر تو مطلب دو کا میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب اس میں اس کا جو تیسرا مفسر ہے اس کی تھوڑا سا میں خیالات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک نے کتاب کے حوالے سے وہ کیا ہے، مختلف اپنے طرف سے حرام کتاب لکھتے ہیں، اس طرح سے گناہ اس کو اس طرح سے تفسیر کیا، دوسرے پہلے نے مطلب آیت کے مطابق تفسیر کیا ہوا ہے تھوڑا بہت، اور اب تیسرے نے ان کی آیت میں منافقوں کا حال بیان فرمایا گیا ہے۔ بعض منافق ایسے بھی تھے کہ حضرت پیغمبر آخر زمان کی بعثت کی پیشگوئی جو ان کی کتابوں میں درج تھی، نیز جو ان پر ان کے گناہوں کے سبب پہلے عذاب نازل ہوتے رہے تھے اور مسلمانوں سے بیان کر دیتے تھے، تو اور منافق ان سے کہتے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتایا کرتے ہو، اور ان کی سند سے تم کو قیامت کے روز خدا کے روبرو الزام دیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ منافقوں کا خیال یہ ہے کہ خیال غلط ہے کہ ان کے لیے اپنے بتانے سے ہمارے حضور میں مطلب اس نے کہاں سے کہاں لے کے جا کے
اس آیت کی تفسیر کیا ہوا ہے اور لمبی چوڑی اس میں کہانیاں ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو پھر دوسری آیت اس طرح سے ہے، مطلب مختصر سے ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائیں اور اچھے عمل بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو ایمان لائیں، پچھلے ولاگ میں نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، عام لوگوں کو، کفر کافر کو، یہود کو قرآن میں الگ الگ مخاطب ہے، منافقین کو، تو ادھر یہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں ایمان والے کون ہیں یا کون نہیں ہیں، تو ادھر اہل ایمان سے مخاطب ہے یہ آیت۔ تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قرآن میں متعدد مقامات پر حسن گفتار کی تاکید ہوئے کیونکہ حسن گفتار میں جادو کا اثر ہے، جبکہ بد کلامی سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوش کلامی میں احترام آدمیت ملفوظ رہتا ہے، اس لیے قرآنی تعلیمات میں اسے مادی قدروں سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، خوش کلامی اور درگزر اس خیرات سے بہتر ہیں جس کے بعد ایذا دی جائے، مطلب خوش اخلاقی، خوش کلامی اس خیرات سے بہتر ہے، مطلب جس سے انسان خوش ہوتے ہیں اور مطلب آپ کو دیکھ کے وہ محظوظ ہوتے ہیں، اس طرح سے مطلب انسان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے اور نیک کام ہے۔ تو دوسرے نے اس طرح وہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ، وعدہ خلافی، عیوب سے پاک ہے، جو ان چیزوں کا امکان بھی مانے وہ ایمان سے خارج ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ نفلی چیز کے لیے عقلی دلائل کافی نہیں، نقل پیش کرنا چاہیے قرآن یا حدیث سے۔ جب ان تحریف کرنے والوں کو اس سے ڈرایا جاتا تھا تو کہہ دیتے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو عذاب صرف 40 دن ہوگا، جتنے روز ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑا پرستی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی بکواس کی تردید ہے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ کفار کے شیرخوار بچے دوزخ میں نہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ و رسول اعلم، اور دوزخ میں جانا گناہ کرنے پر معلق فرمایا ہے۔ مومن گناہ گار دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا کیونکہ اسے گناہوں نے گھیرا نہیں، اس کا دل برے عقائد سے پاک ہے۔ گناہ گھیر لینے کی صورت یہ ہے کہ دل بھی گندے عقیدے سے گر جائے، جتنے نیک کام کرنے کا موقع ملے اتنے کرے۔ اگر کسی کو بالکل نیک عمل کا موقع نہ ملا تو اس کی جنتی ہونے کے لیے صرف ایمان ہی کافی ہے، جیسے وہ شخص جو اسلام لاتے ہی فوت یا شہید ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کے فوت شدہ بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کا ایمان لانا کافی ہے، یعنی کہ جو ابھی پیدا ہونے والا بچہ ہے چاہے کسی کا بھی ہے وہ معصوم ہے اور پاک ہے، یعنی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ دوسرے جو مفسر ہے اس نے اپنی طرف سے اس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے، اور ادھر تحریف کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ جو یہود اور نصارہ نے جو کتابوں میں تحریف کرتے تھے وہ اس کے حوالہ دے کر ادھر اس ترجمے اس آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن آیت سمپل اور واضح مطلب بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ جو ایمان لائیں اور اچھا عمل بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کچھ عرصہ، کچھ سال پہلے سے الحمدللہ میں کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ چیزیں سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ چیزیں مطلب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں یہ ولاگ کے ذریعے اپنے ذریعے سے مطلب کچھ چیزیں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 مفسر کے ترجمے اور چھوٹے چھوٹے تفسیر اور ان کے آپس کے جو ایک دوسرے سے اختلاف رائے ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہے تو شروع سے آخر تک تو اس میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اب میں اپنے رائے اس طرح سے دیتا ہوں کہ یار جس طرح سے آیت ہے اس آیت کے مطابق ترجمہ اور اس آیت کے مطابق تفسیر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اور جو ایمان لائیں اور اچھا عمل بجا لائیں یہ لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر تفسیر کرنا چاہیے، ایمان لانا کیسے ہیں، کس طرح سے ایمان لانا ہے، اچھا تو اس کے مطابق تفسیر کرنی چاہیے۔ یہ پیچھے
कोई 1400-1500 साल की कहानी और किस्से इसमें बयान किए हुए हैं। अब इससे हम तो कंफ्यूज होते हैं, हमें कुछ पता नहीं। ये अभी हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे काम और ऐसे वाइज और नसीहत और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मतलब ये हमारे अपने माशरे में ऐसे लोग बहुत कसरत से पाए जाते हैं, यानी कि दिल और ज़बान एक नहीं होते हैं। तो इस तरह से मतलब आप ईमान लाने से क्या मतलब है, उसके मुताबिक आप रोशनी डाल सकते थे। अच्छा, जिस तरह गोमीन पे ऊपर जो आयत था पहला, उसमें मतलब नेक काम करने और बुरे काम के बारे में, नेक काम कौन सा है और बुरे काम कौन सा है, उसके मुताबिक आप थोड़ा सा मतलब तफसीर में आप उसके मुताबिक भी उसको तफसीर कर सकते थे, ताकि हम जैसे आम लोगों को आसानी से समझ आ सके यार क्या गुनाह है और क्या नेक अमल है। तो जो मतलब पहली दफ़ा कुरान को समझने की कोशिश करते हैं या उसको अपने लिए राह हिदायत बनाना चाहते हैं, तो वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह से मतलब जो आयत है उसके मुताबिक आप थोड़ी बहुत तफसीर करें तो लोगों को इतने आसानी से समझ आ सकता है। बदकिस्मती से हमारे पास आजकल के इस दौर में मतलब कुरान को समझने की या कुरान को पढ़ने की या जो मुख्तलिफ तफासिर हैं उनको देखने की हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि नफसा नफसी का आलम है, हर कोई रिज़िक रोटी के पीछे पड़े हुए हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ज़िंदगी के इस उम्र तक आके 50 साल 60 साल 70 साल तक हम पहुंच जाते हैं और एक आयत या एक सिपारे की हमने तर्जुमा और तफसीर समझने की कभी इस इतना उम्र गुजारने के बाद भी हमने कोशिश नहीं किया है। ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया और बहुत ही परेशानी की बात है। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया ये कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और राह हिदायत है। ये कुरान की ये इससे थोड़ा सा आगे अगले सबक में जाएंगे तो शायद इसी सूरह बकरा की इसी आयत में आएंगे ये जो मैंने अभी बताया है। तो ये हमारे लिए राह हिदायत है। जो हमारे राह हिदायत की किताब है उसको हम बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, इसको हमने मौलवियों के ऊपर या ख़तीब के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है। वो एक आयत पढ़ते हैं, पढ़ के जो जितने भी सामीन और नाजरीन है तो जुमे के खुतबे में मुख्तलिफ मजालिस में वो उसको पढ़ते हैं और उसके मतलब जो उधर जो उनके सुनने वाले या जिस नज़रिए के लोग हैं उनको उसी तरह से उसकी तरफ तफसीर करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और पीछे बैठे हुए आगे बैठे हुए सामीन भी माशाल्लाह से बस वाह वाह और सुबहान अल्लाह करते हुए सुनते रहते हैं, क्योंकि वो किसी ने खुद से समझने की कोशिश या पढ़े हुए नहीं होते हैं। वो आगे से जो आलिम बोलते हैं उसी के ऊपर वो मतलब बड़ा महजूज होके उधर से आ जाते हैं। बहुत से जगहों पे मैंने ख़ुद ख़तीब को सुना है कि मतलब आयत पढ़ते हैं उसका मतलब थोड़ा बहुत उसके मुताबिक तर्जुमा करते हैं और तफासिर मतलब जो सुनने वाले लोग हैं उनके मुताबिक उनको जो पसंद वो पसंद है उसके मुताबिक वो उसमें तफासिर अपनी तरफ से डाल के वो आगे सुना के वो मजलिस मतलब लोगों को जोश जज्बा दिला के अख्ताम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एज हक बात को मतलब एज इट इज़ इसी तरह बताना चाहिए। फिर ये कुरान है, कुरान के बारे में अस्तगफिरुल्लाह मतलब मैंने इतने झूठ सुने हैं, इतने झूठ सुने हैं, तो वह अस्तगफर अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं इतने धड़ल्ले से मतलब हम लोग सच नहीं बोल सकते हैं, इतने धड़ल्ले से इतने सीना चौड़ा करके कुछ उलमा हजरात मतलब इस तरह से मतलब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल जो आयत वो पढ़ते हैं उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन इतना सीना चौड़ा करके लोगों को सुनाते हैं और लोगों को खुश कराते हैं। इस तरह से अभी मतलब मुल्क पाकिस्तान में 73 फ़िरके हैं और 73 फ़िरके वालों ने अपने अपने नज़रिए के मुताबिक तफासिर लिखे हुए हैं और वही लोगों को बयान करते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम कुरान की उसमें जब अपने अकीदे अपने नज़रिए के या अपने जो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं उसका जो बड़ा है सरबराह है उसने कुछ किताब लिखा हुआ तो आप उसके ऊपर रोशनी आप अपने नज़रिए के मुताबिक डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह हैं तो उन फ़िक़्ह के बारे में भी आप अपने नज़रिया डाल के लोगों को मतलब समझा सकते हैं, लेकिन कुरान के बारे में क़त्अन ये गुंजाइश नहीं है। तो बिलाग बहुत लंबी हो गई है, इसमें आप लोगों को अगर कोई भी गलती या कोई इस्लाह की गुंजाइश है तो मुझे लाजिमी आगाह करें, कमेंट करें और मुझे आगाह करके बताएं ये चीज़ गलत है और ख़ुद रिसर्च करके खुद देख के मुझे बताना है कि ये चीज़ आपने गलत बोला है। तो आप सबका मैं मशकूर रहूँगा अगर किसी ने मेरी इस्लाह किया तो।
اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، میری حوصلہ افزائی لازمی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر لازمی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔